السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ ہم تیمم کے طریقے کی بات کریں گے۔ تیمم کن حالات میں کیا جا سکتا ہے وہ ہم گزشتہ بیان میں بیان کر چکے ہیں۔ دوستو، تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ایک فرق ضرور ہے کہ اگر آپ نے تیمم کیا ہے اور پانی حاضر ہو گیا تو اس سے بھی آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، تیمم وضو اور غسل کا نعم البدل ہے۔ اگر پانی سے بیماری ہو یا پانی دستیاب نہ ہو تو آپ اسے وضو اور غسل کا نعم البدل بنا سکتے ہیں۔ تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کا جنس ہو۔ ایک مثال سمجھ لیں، ہمارے یہاں پہاڑ میں نمک کے کان ہوتے ہیں۔ جہاں سے نمک نکلتا ہے اس نمک سے تیمم کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ علاقوں میں سمندر کے پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سمندر والے نمک سے بزرگان کہتے ہیں کہ تیمم جائز نہیں ہے۔ لکڑی، لوہے، ٹن وغیرہ پر اگر مٹی کا گرد پڑا ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس پر مٹی نہیں حاضر تو جائز نہیں۔ دوستو، تیمم کے لیے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے تیمم شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پاک زمین پر ماریں، پھر انہیں جھاڑ لیں۔ اگر مٹی پھر بھی زیادہ ہو تو پھونک مار کر ہٹائیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیشانی سے لے کر کے کانوں کے درمیان زانوں تک چہرے پر ایسے پھیر لیں کہ بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے۔ یعنی اسے جیسے آپ وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اس طرح سے چہرے پہ پھیرنا ہے، اتنا ایریا ہی کور کرنا ہے، بال برابر جگہ بھی نہ بچے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بار دونوں ہاتھوں کو پاک زمین پر ماریں اور ہاتھوں کو اسی طرح جاڑ کر اور پھونک مار کر پہلے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ پر کوہنی تک پھیر کر واپس ہتھیلی تک اور انگلیوں تک لے جائیں۔ یعنی یہ آپ مسح کر لیں اس طرح کہ ہاتھ کی کوہنی تک کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ پھر اسی طرح دایاں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لیں۔ جیسے دایاں ہاتھ کا مسح کیا تھا اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کا مسح کر لیں۔ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ دوستو، آج یہاں تک آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے قرآن پاک کی سمجھانے کا، اسے بھی آپ دیکھیں، اور جو ہمارا روزانہ شارٹ ویڈیو آتا ہے اس میں بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، حدیث ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، اسے بھی دیکھیں۔ آپ لوگوں کے تعاون کا شکریہ، پسندیدگی کا شکریہ۔